ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ضرور سماعت فرمائیے گا، نماز کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھی ایک غلطی کرتے ہیں نماز کے اندر۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا حکم نماز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، لیکن نماز کے اندر ہم اب رکعتوں کے اندر جب ہم سورت پڑھتے ہیں تو ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ساری نماز وتر ہو، آپ کی سنت ہو، مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، فرض نماز ہو، سب کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کا ہم کیا کریں؟ کم از کم ہمیں 4 سورتیں یاد ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر ہر نماز کو سورہ اخلاص کے اوپر پڑھا جائے تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بہتر عمل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 4 سورتیں یاد کر لیں۔ فرض نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، نوافل میں اور سنتوں میں اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے مکمل 4 رکعتوں میں یا 2 رکعتوں میں مکمل پڑھتے ہیں، وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ آتا ہے فرض و نمازوں کے حوالے سے۔ فرض نماز کے اندر اگر آپ سورہ اخلاص کو 2 مرتبہ پڑھتے، پہلی رکعت آخری 2 رکعتیں یا 1 رکعت مغرب کی، وہ تو ہم ولضالین آمین تک پڑھتے ہیں، لیکن وہاں سے ان سے پہلے جو 2 رکعتیں جس کے اندر ہم سورت ملاتے ہیں، اگر ان میں سے ہم نے سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں پڑھ لیے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے، یہ نماز آپ کی مکروہ ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، بہت سارے ساتھی ہوں گے ان کو آیت الکرسی یاد ہوگی، پہلے رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سورہ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لے، بیک سائڈ میں نہیں آنا، آگے جانا ہے، پہلے ایک سورت ہو پہلی والی، پھر آخری دوسری سورت آگے ہو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ بہت سارے ساتھی جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اچھا عمل نہیں ہے، میں نے یہ کہا نا، اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ اخلاص کو ساتھ ساتھ جو اور 4 سورتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ عصر ہیں، آیات الکرسی ہے، اس طریقے سے 4، یہ کم از کم 10 سوریں تو ہم یاد کر لیں بحیثیت مسلمان ہونے کا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ شوق، قرآن مجید یاد کرنے کا ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔